السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ اور جب تقسیم کا وقت ہو وراثت کی اور اس وقت حاضر ہو جائے اولی القربى قریبی والیتامى اور یتیم والمساکین اور مسکین فارزقوہم منہ پس کھلاؤ ان کو اس میں سے، دو ان کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
ليخشى الذين لو تركوا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لو ترکوا، اگر وہ ترک کر دے، اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا اولاد ناتواں کمزور، خافوا علیہم ڈرے وہ ان سے، خوف کھائیں ان کے لیے، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ بات کرے ایسی بات جو سیدھی ہو، ان الذین بلا شبہ جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامی مال یتیموں کا، ظلمن اوپر نیچے کر کے، آگے پیچھے کر کے، حقائق سے ہٹا کر، انما یاکلون سوائے اس کے نہیں کہ کھاتے ہیں وہ فی بطونہم نارا اپنے پیٹوں میں آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان کے پھرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء سے، اس کی 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیات 8، 9 اور 10 نمبر ہے۔ سبق مسلسل ہے، اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ مضمون ہمارا اس طرف جا رہا تھا کہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کے لیے اللہ رب کریم نے حصص کا تقرر کر دیا ہے۔ تو والدین اور قرابت والے اگر جانے والا کچھ بھی ترکہ چھوڑ کر جائے، ان میں 2 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ایک والدین اور دوسرے قرابت دار، اور قریبی میں جو چیز تفہیم کے لیے رکھی ہے انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت آج کرنا ہے۔ والدین اور قریبی جاتے وقت جو بھی چھوڑ جائے اس کی مقدار بالکل مختصر ہو، قلیل ہو، مما قل، بالکل تھوڑی مختصر ہو، او کثر یا وہ کثیر ہو۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، اس میں حصے مقرر ہیں۔ وہ حصوں کا جو تقرر ہے وہ اللہ رب کریم نے باقاعدہ اس کا کر دیا ہوا ہے، وہ آگے مضمون آئے گا۔ آج کے سبق میں فرمایا یہ جا رہا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، کہ جب تقسیم کا وقت ہو اس وقت اپنے معاملے میں ذرا سوچ سمجھ کو حاضر کر لیجیے۔ اولو القربى والیتامی، اس میں قریبی، یتیم والمساکین اور مسکین،
قریب کے رشتہ دار بھی اس میں رکھے ہیں، یتاما کو بھی ان میں شامل کیا ہے، اور مسکین بھی اس میں رکھے ہیں۔ قانون میں جب حصص مقرر ہو گئے تو اب متوفی کے ورثاء حقیقت میں وہی قرار پائیں گے جو اسلام نے مقرر کر دیے ہیں۔ ان کا باقاعدہ بیان ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب کوئی نئی شریعت تو آنے والی نہیں ہے کہ اس کی وضاحت رہ گئی ہو، کوئی بات اس میں مبہم چھوڑ دی ہو تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو وہ حصے جو اسلام نے یا قرآن نے مقرر کر دیے ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور مکمل طور پر بتائے ہیں، لیکن اس متوفی کے ذوی الارحام بھی ہیں، خاندانی رشتہ داریوں میں بھی ہیں، اور انسانی ہمدردی کے عام حقوق بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم کو کی جو وہ تعلیمات ہیں ان کو آخر کہاں رکھا جائے گا؟ وہ ساری چیزیں بیچ میں رکھنا پڑے گی نا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ مال کو جو یہ تقسیم والا ہے اس کو دو، عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اس کی محبت میں، کس کی؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اس مال کو دو ذوی القربہ اپنے قریبیوں میں۔ گویا جہاں ورثاء ہیں وہاں قریبیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ایک نوجوان آدمی اگر وفات پا جاتا ہے، باپ موجود ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اللہ رب کریم نے حصص مقرر کرتے ہوئے باوجود اس کے کہ اس کے اپنی اولاد ناتواں کمزور موجود ہے، لیکن اوپر باپ بھی موجود تھا، تو ایک لحاظ سے جیسے اولاد کے ساتھ اس کے سارے معاملات اس کی ذمہ داری ہے، والدین بھی آٹومیٹک اس کی ذمہ داری میں ہیں۔ وہ کسی بھی عمر میں ہو، کتنے کام کاج کرنے والے ہوں، کتنا ان کے پاس مال اور دولت ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود اللہ رب کریم نے ان کا حصہ الگ رکھا ہے۔ جہاں اللہ رب کریم نے ایک باپ جس کی وراثت ابھی اپنی تقسیم نہیں ہوئی، اس کے باوجود یعنی وہ زندہ ہے ابھی تو اس کا اپنے پاس ہے سارا کچھ، اس کے باوجود اللہ رب کریم نے بیٹا اگر وفات پا جاتا ہے تو باپ کی باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگر بیٹا وفات پا جائے باپ کی موجودگی میں، تو جب باپ فوت ہو تو اس بچے کو حصہ کہیں سے ملے ہی نہیں؟ یعنی آخر یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے نا کہ جس اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں، باپ کی موجودگی میں بیٹے کی وفات ہوئی تو بیٹے کے ترکے میں سے، ورثے میں سے باپ اپنا حصہ لے لے، لیکن وہی باپ جب مرے
تو وہ جو نوجوان گیا ہے اس کے ان بچوں کا اس میں ترکے میں سے حصہ ہی کوئی نہ رکھا ہو. ہمارے ہاں ایک بات ہے، ہم یہ میتھ جب کرتے ہیں کہ سوال ہے ایسے، اور اسلام میں باقاعدہ دیے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ریاضی سارا اس کے اندر ہے. اس میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ جب کوئی سوال حل کیا جائے تو اس کو بعد میں پڑتال کر کے دیکھ لیں، پڑتال میں اگر سوال درست جواب نہ دے تو وہ سوال صحیح حل نہیں ہوتا. آخر پڑتال بھی تو اس کی کرنا ہے نا. اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس طرح کے ایسے ہی الٹپ چھوڑ دیا جائے. ایک بات یاد رکھیے، اسلام نے جن چیزوں کو اس طرح واضح نہیں کیا کہ آج ہم ان میں اوپر نیچے کر کے بحث میں پڑے ہیں، ان چیزوں کو حکومت وقت پر رکھا ہے کہ جو اسلامی حکومت ہے وہ اس کا باقاعدہ جو نظام مقرر کرے اس کو تسلیم کر لیا جائے. اسلام نے اس کو ایسے چھوڑا نہیں ہے. باقاعدہ یہ بات دیکھیں نا، اسلامی ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کی جب تشکیل پا جائے تو اس میں یہ وضاحتیں ضرورت نہیں رہتی. اسلام نے کتنی واضح بات کر دی، فرمایا کہ دیکھو ایک مرنے والا اپنے ترکے میں سے تیسرے حصے تک وہ وصیت کر سکتا ہے، اور اس کو وصیت کرنا لازم قرار دیا ہے. تیسرے حصے کی نہیں، تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن وصیت کرنا لازم ہے. یہ بات بھی تو اپنی جگہ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی وصیت نہیں کرتا تو تیسرے حصے کا تو یا تک کم سے کم اس کا حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ ان بچوں کا، جو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے اس نے چھوڑے ہیں اور ان کا باپ چلا گیا ہے، آج دادا گیا ہے، تو اس میں سے گورنمنٹ باقاعدہ اس کا اگر وہ تیسرے حصے تک وصیت کر جائے تو وہ، اسلام نے باقاعدہ یہ بات فرمائی. فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص مکمل مال اپنے کی وصیت کر جاتا ہے تو وہ وصیت ناقابل قبول ہوگی. اس کی وصیت میں سے تیسرے حصے تک رکھا جائے گا، باقی اس کی وصیت کو، اس کا مطلب ہے وصیت کو اوپر نیچے کرنے کا حق بھی نیچے دیا گیا ہے. وہ حکومت کو ہو یا پنچایتی اگر سسٹم ہو سارا، یعنی مسلمان آپس میں مل بیٹھ کر یہ بھی سارا کچھ کر رہے ہوں تو ان کے لیے بھی اجازت چھوڑ دی. اور اگر وہ کہیں حکومت کی سطح پر چلے جائیں، اور حکومت کی بھی اپنی اپنی سطح ہیں، یعنی حکومت اگر اپنی ان جگہوں کو عدالتوں میں لے جائے تو حق رکھتی ہے، اگر ان کو نیچے لا کر کونسلیں بھی تو عدالت کی مقرر کرتا ہے، یہ کونسلوں تک اگر نیچے لے جائے تو حکومت اپنی مرضی کر سکتی ہے. تو اسلام نے ان چیزوں کو باقاعدہ وضاحت کر کے بتا دیا ہوا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب کریم نے ان حصص کو مقرر کر دیا ہے. وہ حصص تو ان ورثاء تک رہیں گے، لیکن جو وارث اس طرح ڈائریکٹ نہیں بنتے، دور کے ہیں، ان کے متعلق یہ باتیں واضح کر دی. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور عدل کا جو حکم اللہ دیتا ہے، آپ کو اگر یاد ہو تو عدل کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انصاف کے معاملے میں اسلام نے یا قرآن نے دو طرح کے الفاظ دیے ہیں. ایک عدل ہے اور ایک قسط ہے. قسط ہے جو ترازو پر پورا کیا جاتا ہے، دونوں پلڑے برابر. یہ ابھی اسی صورت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جہاں پلڑوں کی برابری آئے گی وہاں قسط، انصاف. لیکن جہاں اوپر نیچے کرنا پڑے لیکن جو جس کا حق ہے وہ اس کو دینا ہو تو وہاں عدل ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچایا جائے. تو وہاں اسلام نے کہا یہ عدل ہے.
فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اس میں فرمایا والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ عدل کے ساتھ احسان اور وہاں بھی قریبیوں کا خیال. سورہ نور میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، جو لوگ تم میں بڑائی والے ہیں، کشائش والے ہیں، مال دولت میں اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان یؤتوا اولو القربى، وہ ادا کرے قریبیوں کو، والمساکین اور مسکینوں کا بھی حق اللہ رب کریم نے آپ کے اس مال میں رکھا ہے، جن کو زیادہ مال عطا کیا ہوا ہے، کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے قریبیوں کو اور مسکینوں کو ادا کرے. دوسری جگہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم، آپ اعلان کیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنے معاملات میں آپ سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس معاملے میں آپ سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا. الا المودۃ اولو القربى، مگر جو صاحب قرابت ہیں ان کا حق تو ادا کرتے رہو. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی یہ کام کرنے والا اپنے لیے اور غرباء کے لیے سلسلہ کیا، یا یتاما کے لیے یا قریبیوں کے لیے جو حکم دیا ہے وہ کس انداز سے ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنے معاملات اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے فرمائیے کہ کون سا عمل ہے کہ وہ کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کا حق ادا اس طرح کرنا کہ اس میں ڈنڈی نہ مارنا، کہیں شرک کی بو باس اس میں نہ ہو. اللہ کے حقوق کو باقاعدہ طور پر پورا کرنا، اللہ کی بندگی اس طرح کرنا کہ اس میں شرک کہیں نہ آئے. اس کے بعد نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. تو اس لیے تم نماز کا اہتمام کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور قرابت داروں کا خیال کرنا. اگر تم نے یہ کر لیا تو جنت کا مستحق ٹھہرو گے. لیکن چونکہ ہم نے احادیث کو اس شکل میں جا کر پڑھا ہے جو شکل ہمیں ہر جگہ پر صرف لڑاتی ہے، ہمیں الگ فرقہ کے اندر بانٹ دیتی ہے، وہ الگ کر دیتی ہے، گروہ بنا دیتی ہے، تو ہم ان کو لے کر اپنی گروہ بندیوں میں پڑ گئے. ورنہ یہ چیزیں جو اسلام نے مقرر کی اتنی شاندار ہیں کہ ان کو تو صحیح معنوں میں تفہیم کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تفہیمات ہم نے کبھی لی نہیں. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب تم اس تقسیم پر آؤ، کس کی تقسیم؟ جو وراثت کی تقسیم ہے، تو اپنے قریبیوں کو اور اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں یتاما کو، اور علاقے محلے کے اندر دیکھتے ہوئے اپنی برادری میں سے مساکین کو، ان کو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ ادا کرو. یہ سارا اپنا اکٹھا کر کے نہ لے جاؤ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا اور قرابت دار کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ جتنا مرضی نمازی، پرہیزگار، دیندار، جتنا مرضی اچھے کام کرنے والا ہو، جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نظر نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں کسی حال میں جا ہی نہیں سکتے۔ کن کے متعلق ہوگا؟ مشرکوں کے لیے، جو غیر کے در پر جا کر سجدہ کرتا ہے اس کے لیے فرمایا ہوگا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کافر ہے، جو رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اس کے لیے کہا۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ لا يدخلون الجنہ، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ثلاثۃ لا يدخلون، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا مدمن الخمر، وہ آدمی جو مستقل شراب پیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عادی نہیں ہے، اس کی معافی کی شکل کسی حد تک رکھی ہوئی ہے۔ مدمن الخمر، مستقل شراب پینے والا جو عادی ہے اس کا۔ مدمن الخمر مصدق بالسحر، ہمارے ہاں لوگوں نے باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوا ہے اور ہمارا ہر شخص یہ بات کہتا ہے کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، اور اس کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں مطلب ایسی گھڑ دی ہوئی ہیں کہ اب ان سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ کہتے دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا، عام فہم بات، ہر بندہ کہنے والا، یعنی جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کھوتے چڑھی بات۔ یعنی آپ کوئی آدمی ہے اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، جادو تو ایسی چیز ہے۔ یہی نہیں سوچا کہ جادو کرنے والی وہ لبید جو یہودی تھا، اس کی بیٹیاں کوئی ایسا عمل کرے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو جائیں۔ ہاں جادو کرنے والے تو بہت تھے، انہوں نے کوشش بھی بڑی کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا۔ فرمایا مصدق بالسحر، جو آدمی جادو کو برحق جانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، وہ جتنا بھی مومن ہو، جتنا وہ پرہیزگار ہو، جتنا وہ اپنے آپ کو نیک بنا لے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ مصدق بالسحر، جادو کو سچ جاننے والا، جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا فرمایا قاطع الرحم، آپ اندازہ کیجئے کہ قطع رحمی کرنے والے کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر جا کر چھوڑا ہے، کہ وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، مالدار ہے، عہدے پر فائز ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ پیر ہے، وہ بڑی بڑی گدیوں کے متولی ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، ساری زندگی تہجدوں کی اذانیں دینے والے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف عام روٹین میں جا کر کرنے والے ہیں، کہ مال ہے ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرو، وہ بیت اللہ میں رہنے والا کیوں نہ ہو، لیکن قطع رحمی کرنے والا
جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج ہم اگر اپنے ماحول، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے خاندان، رشتہ داریوں کو دیکھیں، ذوی الارحام کا بار بار قرآن نے کہا، بار بار کہا۔ یہ رحم چیز کیا تھی؟ اللہ رب کریم کی دو صفات رحمان اور رحیم انہی سے مشتق ہے۔ یہ رحم، اس کے جو خاندانی معاملات ہیں رحم کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کا اتنا خیال ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کو جوڑے رکھے جو اپنے ان رحمی رشتہ داروں کو جوڑے رکھتا ہے، اور جو اس کو توڑ دے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے۔ جس کو اللہ توڑ دے کون جوڑے گا اسے؟ یعنی اتنا یار، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قریبیوں کے، یعنی جو محلے کے قریبی ہیں، رشتہ دار کی قرابت والے نہیں، محلے دار جن سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، ان کے متعلق جب بیان پر آتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پڑوسی کو وراثت میں شریک کر دیا جائے۔ وہ ان رشتہ داروں کے معاملے میں اس طرح خاموش ہو جائے گا، اسلام کیسے ممکن ہے آخر؟ میرے بھائی، یہ رشتہ داریاں یہ جوڑنے کی چیز ہے، توڑنے کی چیز نہیں ہے۔ ان کو جوڑنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا سٹیٹس نہیں رہتا، جب میں اپنے سٹیٹس میں جا کر بیٹھوں گا تو میرے سٹیٹس میں میرا وہ بھائی جو پیدل چلنے والا ہے، جو سائیکل سوار ہے، جو صرف موٹر سائیکل پر آنے والا ہے، ہماری ان بڑی گاڑیوں کے سامنے وہ آئے تو آخر ہمارا سٹیٹس قائم نہیں رہتا۔ تو اس سٹیٹس کے لیے یہ اپنا سٹیٹس تو زمانے کا بنا لیا، اپنی آخرت کی تباہی کر لی۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو، یہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں انہی اپنے قرابت داروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہو، اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں رکھنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، جب تقسیم کا وقت ہو، حاضر ہو جائے، تو اس وقت اولو القربى والیتامى والمساکین، یتیم مسکین قریبی اس وقت آ جائے، فَارْزُقُوهُمْ، ان کو دو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کے معاملات کرو۔ اس لیے نہیں کہ یہ جتا دیتے رہیں گے بعد میں کہ یہ میں نے کیا تھا تیرے لیے، یہ میں نے تجھے دیا تھا، یہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں، کس لیے؟ حب ہی، اس کی محبت کے لیے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں دوں گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ گویا دین کے اندر ضد کو ختم کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ضد ہی اصل رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہاں مضمون سے ہٹ کر یہ بات عرض کروں کہ ہماری مساجد ضد پر، ہمارے مسلک ضد پر، ہمارے دین کے جتنے کام ہم کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ضد پر جا کر ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم یہ کیوں نہ کریں۔ وہ حضرت صاحب کو اتنا پیسہ دے کر فلاں نے بلایا ہے، ہم ان کے مقابلے میں یہ نہ کریں، ناک نہیں رہتی، کیونکہ ہماری مسجد نظر آنی چاہیے۔ اس لیے یہ کام ہمیں اس لیے کرنا پڑتے ہیں
کہ فلاں نے حضرت فلاں کو بلایا ہے، ہم ان کے مقابلے میں فلاں حضرت کو بلائیں گے، فلاں نے ایسی مسجد تعمیر کی ہے، ان کے مقابلے میں ہم ایسی مسجد تعمیر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اس علاقے کے آخر لمبردار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ہماری بھی ایک نام اور پہچان ہے زمانے میں، تو اس لیے ہم جتنے کام ہیں کہ فلاں جگہ پروگرام تھا 4 دیگیں تھی، ہماری 6 دیگیں نہ پکے گزارا نہیں ہے۔ یہ کھلانے کی بات ایک عرض کرو، ہم یہ ولیمے کی دعوت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعوتوں میں پوری دعوت کسے گردانا، اس لیے کہ سٹیٹس قائم رکھتے ہو، غرباء کو شامل نہیں کرتے اس میں۔ گویا غرباء کے لیے اتنا لازم ہے کہ کچھ بھی آپ کھلانے پلانے کا معاملہ ہے تو سٹیٹس میں نہیں، غرباء کو شامل رکھو اس میں۔ اور غرباء کی بات آئے گی تو پھر یہ سٹیج والا سامنے، کیونکہ اس نے غریب پالے ہوئے ہیں، کہے گا کہ جو ہے دے دو، میرے غریب جو ہے وہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے ان کو بھی دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہمیں قول معروف کی سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا ہے، وہ بھی کوئی اسلام کا حکم ہے کہ کوئی معروف چیز بھی اسلام نے دی ہے ہمیں، اس کی ہمیں سمجھ ہی نہ ہو تو ہم کہیں دیکھیں جی اللہ نے حصص مقرر کر دیے ہیں۔ قول معروف بھی اسلام نے رکھا ہے کہ بات کرو تو اچھے طریقے سے اس سے بات کر کے اس معاملے کو تقسیم پر ہے، جو تم نے اپنی محنت سے کمایا نہیں، تمہارا اس کے اوپر خرچ نہیں ہوا، تمہاری اس کے اوپر وقت نہیں لگا، تم نے اس پر کوئی کوشش کی نہیں، یہ تو آج ابا جی گئے ہیں، اماں جی گئی ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، تو جو ان کا تھا اس کی تقسیم ہے۔ اپنا تو دو تو چلو، پھر تمہیں کچھ خیال ہو کہ بھئی میں نے اس طرح کمایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال اللہ کے ہاں مقبول کون سا ہے؟ فرمایا کہ تو اس وقت خرچ کرے تو صحیح تیری ضرورتیں ہوں، تو صحیح سلامت ہو، تجھے خیال ہو کہ مجھے بیٹی بھی آنا ہے، تجھے خیال ہو مجھے مکان بنانا ہے، تجھے خیال ہو کہ مجھے بھی کھانے پینے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن تیرے سامنے ایک ایسا شخص آ جائے جو تیرے سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو تجھے اپنی ان ضرورتوں کا خیال نہ رہے تو اس کو دے دے، وہ تیرا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن یہ باتیں ہیں صرف کہنے کی، ان میں کون ان کی طرف خیال کرے گا؟ یہ مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے جو اسلام تشکیل دیتا ہے۔ اسلام دھونس اور دھاندلی کا نام نہیں ہے، اسلام ضد اور ہٹ دھرمی کا نام نہیں ہے، اسلام افہام اور تفہیم کا نام ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس افہام تفہیم کے لیے ہم تیار کہاں ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے کیا کہا، ہمارے پیر جی نے کیا کہہ دیا، ہمارے مولوی صاحب نے کیا کہا ہے، کیونکہ مولوی صاحب بھی ہمارے، پیر جی بھی ہمارے مقرر کیے ہوئے ہیں نا، ایک پیر کے پیچھے سارے نہیں، ہر خاندان کا اپنا پیر ہے، اپنا مولوی ہے، ہر مسجد کا اپنا امام ہے، اور ہم اسی مسجد کے امام کے پیچھے ہیں جس مسجد کے ساتھ ہمارا ایک تعاون ہے مالی، ہم وہاں خرچ دیتے ہیں۔ تو حضرت صاحب یہ ڈنڈا بھی تو تمہیں، یہ ڈنڈا پڑا ہوا ہے، یہ پکڑایا 1 گھنٹے کے لیے، ہم ہوتے اہل حدیث، اور اہل حدیث کے ہاتھ میں رہتا ہے 1 گھنٹہ ڈنڈا، پکڑا کر رکھتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ ہم نے پکڑایا ہوا ہے۔
مقصد کیا تھا کہ یہ وہ وردی اصل میں تھی. آج زمانے میں وہ وردی والا سامنے آ جائے تو بڑوں بڑوں کا پیشاب نکل جاتا ہے. کیوں؟ کہ سامنے گاڑی کھڑی ہے. نہیں، یہ تھا وہ ڈنڈا اصل میں، اور اسلام نے اس دیش کے لیے یہ ڈنڈا مقرر کیا تھا. آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقرر کرتے فلاں علاقے میں گورنر بنایا ہے، اور اس گورنر کا کام ہے کہ یہ حکم جاری کرے گا، یہ آرڈر کرے گا، یہ منوائے گا. جو تسلیم کرنے والا ہے وہ ماننے پر مجبور ہوگا، جو تسلیم ہی نہیں کرتا اس کو بھی آزاد نہیں چھوڑ دیا. فرمایا تمہارے لیے الگ قوانین ہیں، یا اس حکومت میں رہنا ہے تو جو ہمارے قوانین ہیں اسلام کے علاوہ وہ تمہارے لیے الگ ہیں، ان کو فالو کر لو، یا تم اس جگہ سے چھوڑ کر نکل جاؤ. مجبور ہو، اسلام پر مجبور نہیں کیا، لیکن اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں، اسلام کے اپنے قوانین ہیں، ان پر عمل کرنا لازم. اگر تم مسلمان نہیں ہو، وہ قانون تم پر لاگو نہیں ہے، تو جو تمہارے لیے قوانین ہیں وہ تمہیں منظور ہے تو رہ سکتے ہو، ورنہ چھوڑ جاؤ. اجازت ہے تمہیں. آج جو سلسلہ ہمارے ہاں ہے اس میں یہ چیزیں کہیں نظر آتی ہیں؟ نہیں. یہ ڈنڈا ہے پکڑایا ہوا ہے کہ آج تمہارے اوپر یہ نشان ہے. یاد رکھنا، اگر ہمارے خلاف ذرا بات آئے گی تو ہمیں مولوی بھی دے. یہ تو 500-700 ہزار کی بات ہے کہ وہ ایک جمعے کے لیے ہم دے دیں گے، جس کو کہیں گے آفر کریں گے وہ آئے گا. تیرے بھائی، یہ حق ہے ان ڈنڈے والوں کا یہاں کھڑے ہوں. واللہ اس کے سوا یہ سارا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا. ان کو اس میں سے دو اور بات کرو ان کے لیے جو معروف بات ہے، اچھی بات ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں. یہ جس کا باپ مرا ہے ان کا کوئی قصور نہیں. باپ انہوں نے مارا، اپنا مر گیا ہے، بچے ہیں ابھی، دادا موجود تھا لیکن باپ ان کا مر گیا ہے. فرمایا اس بات سے ڈرے. کس بات سے؟ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ یہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. ان کے متعلق خوف آتا ہے کہ نہیں؟ کہ اگر آج میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مر جاؤں تو ان کا کیا ہوگا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈرتے یہ لوگ. کس سے؟ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر یہ چھوڑ جائیں، چھوڑ مریں اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد جو ابھی کمزور ہے، ضعف والی ہے، کمزوری والی ہے، ناتواں ہے، اگر یہ ایسی چھوڑ جائیں، خافوا علیہم، اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے تھا. کس کی کتنی زندگی ہے کون جانتا ہے. آج اگر میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں اپنی اولاد میں ہوں تو نہیں پتا کہ میں گھر ان تک پہنچ پاؤں یا نہیں. تو یہ خوف اپنے اندر اگر آ جائے تو کیا ان یتیما کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے؟ یہ خوف آ جائے. آج میں کچھ بھی کرتے وقت یہ خیال کروں کہ یار اگر میری یہ صورتحال ہو کہ اچانک میری موت ہو اور میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس میری میت پہنچ جائے، ان بچوں کا خیال کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے کم سے کم انسان اپنا آپ بدل لیتا کہ یار یہ میرے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے، یہ وقت میرے بچوں پر بھی آ سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا آدمی موجود ہی نہ ہو. آخر ان کا بھی کوئی وارث بنے گا کہ نہیں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈرتے یہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر یہ چھوڑ مرے اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً
ضعافن کمزور ناتواں اولاد، خافو علیہم خوف کرے اس بات پر، فلیتق اللہ چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں جس نے ان کو یہ زندگی دی ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، کوئی آدمی اپنی درخواست دے کر نہیں آیا کہ مجھے بڑے خاندان میں یا مالدار خاندان میں بھیج دینا۔ کوئی یہ درخواست دے کر نہیں آیا کہ اللہ میں فلاں گھرانے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ جس اللہ نے بھیجا ہے وہ جب چاہے اس کو بلا لے گا۔ آج اگر یہ سانس چل رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل سمجھے، یہ اچانک سانس روک لی جائے گی۔ فرمایا کہ ذریۃ ضعافا فلیتق اللہ، چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈرتا، ولیقولوا قولا سدیدا، چاہیے یہ تھا کہ یہ بات کرتا تو سیدھی بات کرتا۔ یہ وہی قول سدید ہے جو نکاح کے وقت سنایا گیا تھا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور قول سدید سے کام لو۔ آج اس نکاح کے بدلے میں تمہارے ہاں اللہ نے جو ناتواں دے دیے ہیں تو یہ خیال کرو اپنے اندر کہ میں کس وقت بھی مر سکتا ہوں ان بچوں کو چھوڑ کر۔ اللہ زندگی دے سب کو میرے بھائی جو اس نے دی ہوئی ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اس سے پہلے یہ جو محبت ہے اس محبت کو ختم کرنا ہے۔ مال کی یہ مال کی محبت ختم ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ قرآن نے بتا دیا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال میرا مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ گمان کرتا ہے انسان یحسب ان مالہ اخلدا کہ یہ مال میرا مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ خود ہمیشہ رہنے والا نہیں، چاہے خالد ہی کیوں نہ ہو، نام خالدہ کیوں نہ ہو، نام خالد کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کو چلے جانا ہے۔ تو یہ مال کو کیسے خیال کرتا ہے کہ یہ مستقل رہے گا؟ یہ تو ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ آج اس کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہوگا، کل یہ کسی اور کی ملکیت میں تھا، آج تیری میں ہے، کل کسی اور کی ملکیت میں چلا جائے گا، یہ تو ایسے ہی رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔